بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پاکستان کی مشکلات میں دن بدن انٹرنیشنل لیول پہ بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ پہلے پاکستانیوں پہ جو ہے وہ UAE متحدہ عرب امارات یعنی دبئی کے اندر جو ہے وہ پابندی لگ چکی ہے، اور اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہیں لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی جو وہاں پہ روزگار بھی کر رہے ہیں، ان کو بھی وہاں بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے، اور نئے ویزوں پہ تو بالکل پابندی لگا دی گئی ہے۔ اور اب وہاں پہ دبئی جانا اتنا مشکل ہو چکا ہے کہ جتنا آپ پہلے یورپ کے لیے آپ کو پاپڑ بیلنے پڑتے تھے، اب اسی طریقے سے دبئی کا ویزا بھی آپ کو اتنا آسانی کے ساتھ نہیں ملے گا۔ آج ایک اور ملک نے یعنی سعودی عرب، جس سے آپ مرکز اسلامی کہتے ہیں، اس نے بھی پاکستان کے اوپر پابندی لگا دی ہے، اور باقاعدہ طور پہ کہا گیا ہے کہ 13 اپریل کے بعد نہ کوئی آزاد ویزا لگے گا، نہ کوئی وزٹ ویزا لگے گا کسی پاکستانی کا، اور نہ ہی کوئی جو ہے وہ فیملی ویزا لگے گا۔ اور کہا گیا ہے کہ وہاں پہ جو آلریڈی لوگ سعودی عرب میں آزاد ویزے پہ موجود ہیں، ان کو بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ واپس اپنے ملک چلے جائیں، بصورت دیگر ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی، اور کم از کم جو سزا رکھی گئی ہے وہ 5 سال ہے، کہ اگر کوئی وہاں مقررہ مدت کے بعد وہاں رہتا ہے تو وہ اس کو 5 سال سزا دی جائے گی۔ یہ بھی ساتھ واضح کیا گیا ہے کیونکہ ایک پاکستان کے ساتھ ساتھ بھارت بھی، بنگلہ دیش بھی، تیونس، مراکش، ایتھوپیا، عراق، 14 ممالک کے اوپر جو ہے وہ پابندی یہ عائد کی گئی ہے، کیونکہ وہاں پہ یہ سیکیورٹی پرابلم، دوسرا وہاں پہ جو ان کے جرائم کی ریشو ہے، جو سعودی عرب نے وہاں پہ ان جو انٹیلیجنس رپورٹس تھیں ان ممالک کے بارے میں تھیں کہ ان کے افراد وہاں آ کے وہاں کے لاء کی وائلیشن بھی کرتے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ یہ جرائم بھی کرتے ہیں، اور وہاں پہ بڑی تعداد میں یہ لوگ جو ہے یہ وارداتیں بھی ڈالتے ہیں، اور پاکستانیوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ مسجد نبوی اور دیگر مقدس مقامات پہ بھیک مانگتی ہوئی یہ بھی نظر آتی ہے، اور کسی کے اندر خوف خدا ہے ہی نہیں۔ لوگ یہاں سے عمرے کا بہانہ بنا کے جاتے ہیں، خواتین ہوں مرد ہوں، اب خواتین بھی وہاں یہی کام کر رہی ہیں، اور بڑی تعداد میں وہاں جا کے یہ بھیک مانگتے ہیں، اور متعدد بار ان کو پکڑا بھی گیا ہے، لیکن یہ لوگ اپنی عادت سے کیونکہ مجبور ہیں، اور بھیک مانگنا یہ اپنا سمجھ لو پیشہ سمجھتے ہیں، ان کو عزت بےعزتی اور ان چیزوں کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں جو پاکستانی وہاں پہ روزگار کی صورت میں یہاں سے ہر سال جاتے ہیں، ان کے اوپر پابندی لگ چکی ہے، اور ان کا ویزا اب اتنا آسانی کے ساتھ سعودی عرب کا نہیں ملے گا۔ اب دیکھیں، یورپ کا ویزا لینا ایک عام پاکستانی جو بے روزگار ہے اس کے لیے ناممکن تھا۔ سب سے زیادہ جو بڑی تعداد ہے وہ خلیجی ممالک یعنی سعودی عرب، عرب امارات میں، یہی ہمارے جتنے بھی یہاں سے بے روزگاری کا سیلاب ہے یہ وہاں بہ کے جاتا تھا، اور ان کو وہاں روزگار ملتا تھا۔ اب عرب امارات کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کے اندر سعودیہ نے بھی پابندی لگا دی ہے، اور 13 اپریل تک جن لوگوں کے ویزے لگ چکے ہیں وہ 13 اپریل سے پہلے چلے جائیں، بصورت دیگر ان کو بھی اسی پابندی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسرا، حج اور جو عمرہ ویزا ہے اس کے اندر بھی بہت سختیاں کی جا رہی ہیں، اور وہ بھی اتنی آسانی کے ساتھ اب آپ کو حج اور عمرے پہ جانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے انہوں نے پیرامیٹرز مقرر کر دیے ہیں، وہ آپ کو تمام ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہوں گی، اور پھر جا کے بڑی مشکل کے ساتھ آپ کا ویزا لگے گا۔ اب اتنی آسانی کے ساتھ جیسے پہلے آپ یہاں سے جیسے کراچی جا رہے ہیں ایسے آپ سعودیہ جاتے تھے، اب یہ اتنا آسان سعودیہ آپ جو ہے وہ مقدس مقامات کی زیارات کرنے یا عمرہ کرنے یا حج کرنے کے لیے اب اتنی آسانی کے ساتھ آپ نہیں جا سکیں گے۔ اب حکومت پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے وہ اس وقت بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ حالانکہ ڈپٹی پرائم منسٹر اس وقت آپ کے فارن منسٹر ہیں، اب ان سے 3 کام لیے جا رہے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب سے وزارت جو ہے وہ خزانہ کا بھی کام لیا جا رہا ہے، وہاں پہ بھی وہ اسسٹ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ جو ہے وہ بطور ڈپٹی وزیر اعظم بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں ماشاءاللہ،
اور پھر ساتھ ساتھ ایک سب سے اہم جو ہے وہ ان کے پاس جو مین وزارت ہے وہ وزارت خارجہ ہے. ان کی خارجہ پالیسی کا آج تک کبھی انہوں نے اسٹیٹمنٹ بیان نہیں دیا کہ خارجہ پالیسی ہماری کیا ہے سینٹرل ایشیا کے لیے، ہماری یورپ کے لیے کیا ہے. اور اب تو اس قدر یعنی ہمارے جو ڈیگریشن ہے وہ اس قدر نیچے چلی گئی ہے، معاملات اس قدر نیچے چلے گئے ہیں کہ ہمیں اپنے اسلامی ممالک بھی وہ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں پاکستانیوں کو، اور وہ ان کو کسی صورت بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. پہلے ایک وقت تھا کہ سعودی عرب ہمارے ہر مشکل وقت میں کھڑا ہوتا تھا، اسی طریقے سے عرب امارات، اور انہوں نے ہمارے معیشت کا بہت بڑا بوجھ جو ہے وہ روزگار کی صورت میں، یعنی پاکستانی جو بچے ہیں وہاں پہ روزگار کر رہے تھے، اس کی جو وہاں سے انکم آتی تھی، ظاہری بات ہے وہ حکومت پاکستان جو وہاں سے اربوں روپے آتے ہیں سالانہ، وہ حکومت پاکستان اس میں سے کٹوتی کرتی ہے، اور قومی خزانے کو اس کا ایج بھی تھا. لیکن ہماری اخلاقی اور ہماری جو پستی کا یہ عالم ہو چکا ہے کہ اب یہ ممالک بھی ہمیں کسی صورت برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور یہ پابندیاں لگا رہے ہیں ہمارے آنے والے نوجوان نسل پہ، ہمارے جہاں رہنے والے پاکستانیوں پہ، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سارے شاید ایک جیسے ہیں، حالانکہ یہ چند لوگ کالی بھیڑیں ہوتی ہیں جو وہاں اس ملک کا نام بدنام کرتی ہیں. حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اپنی فارن پالیسی واضح کرے، اور خصوصی طور پہ عرب امارات کے ساتھ جو ہماری اس وقت ایک کھچاؤ کی تناؤ کی صورتحال ہے اس کو وہ جو ہے وہ نارمل کرے، کیونکہ یہ پابندیاں کسی صورت بھی پاکستان کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے. اور لاکھوں کی تعداد میں یہاں سے جو بے روزگار ہر سال وہاں روزگار کی تلاش میں جاتے ہیں، ان کا بھی یہ دروازہ روزگار کا بند ہو چکا ہے اس وقت. اور اس پہ جو ہے وہ پرائم منسٹر کو بھی چاہیے کہ وہ فوری طور پہ ایکشن کریں، اور کیونکہ پرائم منسٹر اگر بے بس ہیں، وہ بار بار کہتے ہیں بے بسی کا اظہار کرتے ہیں، تو آرمی چیف صاحب آپ ہی ذرا ہمت پکڑیں اور سعودی ولی عہد سے اس معاملے کے اندر جو ہے پاکستان کو جو پابندی والی لسٹ ہے اس سے نکلوائیں، کیونکہ ہمارا مرکز جو ہے وہ سعودی عرب ہے. یہاں سے بہت بڑی تعداد میں لوگ ہر سال جاتے ہیں عمرہ کے لیے، زیارات کے لیے، فیملیز کو ساتھ لے کر جاتے ہیں. اب ان تمام چیزوں پہ 13 اپریل سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن سعودی گورنمنٹ نے جاری کر دیا ہے. 13 اپریل سے سخت پابندی ہوگی، خلاف ورزی کی صورت میں کوئی بھی کرے گا تو اس کو 5 سال سزا ہوگی. بہت شکریہ.